السلام علیکم پاکستانیوں، بولو پاکستان میں آپ کا سواگت ہے۔ میں آج کچھ عنوان پہ بات کرنے والا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے ہم اوور ویو پہ لے لیتے ہیں کہ ہم آج عمران خان کا جو آج انٹرویو ہوا ہے، عمران خان صاحب کا، آ، ایک امریکی نیوز اینکر ہیں جوڈی، جن سے آج انہوں نے گفتگو کی ہے، جس میں کافی موضوعوں پہ بات ہوئی ہے۔ تو آج ہم اس انٹرویو کو اینالائز کریں گے اور اس میں کیا عمران خان صاحب نے بولا ہے اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کہا اور اس کا پاکستان کا ایک نظریہ ہے جو وہ کس طرح دکھتا ہے۔ دوسری بات، کشمیر کے الیکشن کو تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اس الیکشن کو آج سیالکوٹ کے، خاص کر کے سیالکوٹ کے آج کے الیکشن کے بعد ہمیں ان دونوں الیکشنز کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ کس طرف اب پاکستان نے کروٹ لی ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ جو بجٹ دیا تھا گورنمنٹ نے، کیا اس کے اس پہ کچھ اثرات ہوئے ہیں؟ کیا واقعی اتنا فرق آیا ہے؟ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پر بہت ساری تنقید ہوتی رہی کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ہر چیز خراب کر دی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اب الیکشن ڈسکا ہارنے کے بعد، کافی الیکشنز بائی الیکشنز میں ہارنے کے بعد، اب لگاتار پی ٹی آئی ہی جیتے جا رہی ہے۔ اور کیا اس میں مریم کا کتنا رول ہے، جس میں پی ایم ایل این کو تباہ کرنے میں اور پی ٹی آئی کی جیت میں؟ کیا پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے یا مریم نواز کا بیانیہ؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے عمران خان صاحب کے انٹرویو کی۔ تو آج انٹرویو ایک چھوٹا مختصر انٹرویو تھا، لیکن اس میں کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ سب سے پہلے جو آخر میں سیکشن آیا، لیکن میں اس کی بات پہلے کروں گا کیونکہ وہ ایک کافی وقت تک یہ جو ہمارے لبرلز ہیں، جو پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، نام کے پڑھے لکھے ہیں، جو بنا سوچے سمجھے آ کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ بات ہوئی کہ عورتوں کے لباس کی، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا جو اسٹانس ہے اگینسٹ ریپسٹ، جو زنا کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس پہ کیا اسٹانس ہے، اور ان کا جو پچھلا انٹرویو تھا اس کا کیا مطلب تھا، اور پھر ان لوگوں نے توڑ مڑوڑ کے، اپوزیشن کی پارٹیوں نے اور یہ پیسوں پہ پھینکے ہوئے پل رہے لوگوں میں آخر اس کو کیسے توڑا۔ تو عمران خان صاحب سے اس صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا قصور ہے، جو عورتوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، جو زنا ہو رہی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس میں عورتوں کے لباس کا اور عورتوں کا قصور ہے؟ تو عمران خان صاحب نے اس بات پہ واضح کیا، بالکل واضح طور پہ یہ کہا کہ میرا مطلب جو ہے وہ یہ تھا کہ جو زیادتی کرتا ہے، کرنے والا ہر وقت قصوروار ہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ قصوروار نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی بولتا چاہوں گا کہ انہوں نے جب پچھلی بار انٹرویو دیا تھا تو اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کافی ساری پابندیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ینگسٹرز میں، ہمارے پاکستانی مردوں میں جو ہے ایک فرسٹریشن زیادہ ہے۔ فرسٹریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو جہاں موقع لگتا ہے تو وہ جو ہے نا آؤٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پھر یہ پرووکیٹو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر جو ہے نا آف ٹریک چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس پہ
انہوں نے پھر سے اینکر نے سوال کیا کہ کیا آپ اس پہ کلیئرلی سٹینس لیتے ہیں کہ عورتوں کے کپڑوں کا کچھ ہے، قصور عورتوں کے کپڑوں کا ہے؟ تو آپ تو کافی ٹائم باہر رہے ہیں، آپ نے ویسٹرن کنٹریز گھومے ہیں، ہر چیز کی ہے، پھر بھی آپ جو ہے عورتوں پہ الزام دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میری بات کو غلط لیا گیا تھا اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، میرا مطلب سمپل تھا کہ یہ چیزیں ایک قسم کا کریٹ کرتی ہیں مطلب اکسانے والا اور للچانے والا ایک ماحول پیدا کرتی ہیں، لیکن زیادتی کرنے والا پھر بھی قصوروار ہے، کیونکہ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے، کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مرد کو اپنا خیال کرنا چاہیے، اپنی نظر جھکانی چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہ صرف عورت پہ پابندی نہیں ہے، پردے کا لفظ غلط طریقے سے مروڑا گیا جو انہوں نے استعمال کیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ افغان امور پہ ان سے بہت سارے سوال ہوئے، بہت ساری چیزوں پہ انہیں جو ہے کھینچا گیا۔ تو مختصراً ان کا جواب ایک ہی تھا کہ نہ تو ہم افغانستان میں اب دخل کریں گے، نہ ہی اس میں پارٹی بنیں گے، نہ طالبان کی طرف سے، نہ امریکہ کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے۔ اور یہ کیوں یہ انہوں نے بولا؟ سمپل، وہ انہوں نے اس لیے بولا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان نے 70,000 جانوں کی قربانی دی اور اپنا ٹورزم کا، اپنا اکنامی کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر اس کے بدلے میں کچھ ارب ڈالر ملے تو اس کے بدلے میں جو پاکستان نے گنوایا وہ بہت زیادہ تھا۔ اور یہی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جنگ ہماری نہیں تھی جس میں نقصان ہم نے اٹھایا، وہ جنگ امریکیوں کی تھی۔ اس جنگ میں نہ کوئی پاکستانی شہید ہوا تھا، نہ کوئی پاکستانی کو کچھ نقصان ہوا تھا، نہ ہی پاکستان کا اس میں کچھ ڈائریکٹ لینا دینا تھا، لیکن وہ ایک پارٹی بنا کسی کو مدد کرنے کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا۔ اس کے بعد بھی بلیم پاکستان کو ہی کیا گیا اور اب تک کیے جا رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ ایک الزام لگایا اشرف غنی صاحب اور افغانستان نے پاکستان پہ کہ 10,000 جو ہے فوجی جنگی تربیت یافتہ کوئی لوگ بھیجے ہیں افغانستان میں جو طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساری پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے لیے۔ تو اگر اس کو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے صاف منع کیا کہ نہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں، نہ کچھ ایسا ارادہ ہے، نہ ہم دونوں میں سے کسی کی بھی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی اینکر صاحبہ کا جو ایک لہجہ تھا وہ وہیں اٹکا ہوا تھا کہ آپ افغانستان میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہونے کی سائیڈ ہیں، کیونکہ طالبان آئے تو عورتوں پہ پابندیاں آ جائیں گی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارا کام ہمارے ملک سے ہے، اور ہمارے ساتھ والے ملک میں یا کسی اور ملک میں وہ کس طرح کا نظام چلاتے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہم یہ چاہتے تھے کہ جو حکومت بنے وہ طالبان اور جو اشرف غنی حکومت جو بھی ہیں سب مل بیٹھ کے آپس میں طے کر کے ایک نظام بناتے جو پورے افغانستان اور افغانیوں کے لیے فائدہ مند ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس میں غلطی کیا پاکستانیوں کی ہے کہ عمران خان کی غلطی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ اور ایک اور سوال تھا جس پہ خاصا انہوں نے انفورس کیا جرنلسٹ جوڈی نے کہ آپ امریکہ کے ساتھ کیسے تعلقات چاہتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے کچھ جواب دیے، پھر ان کا فوکس یہ تھا کہ آپ کا یہ متن الگ،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات دیکھتے ہیں، کس طرح کے تعلقات دیکھتے ہیں. اس پہ وہ پش کرتی رہی ریپیٹڈلی 2 4 5 دفعہ. تو خان صاحب نے کہا کہ میوچول ریلیشن شپ، ٹریڈ کا، ٹرسٹ کا، لیکن جنگ کا نہیں. ہم کسی کے ہائرڈ گن نہیں ہیں اور نہ ہی بنیں گے. ہاں ماضی میں بنایا گیا لیکن اب آگے ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا. تو یہ تھا خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ، اور یہ تھا خان صاحب کا جواب، جو کہ آج کی ہائی لائٹ تھا. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے لگاتار، ابھی دوسرا الیکشن آ رہا، پہلے وہ کشمیر میں ہارے جہاں پہ پی ٹی آئی نے 25 سیٹیں حاصل کی. شور تو بہت مچایا تھا پی ایم ایل این نے کہ ہم جیت رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن جب رزلٹ آیا تو کیا ہوا؟ پھر وہی دھاندلی کا رونا، پھر وہی سب کچھ. اس میں تو نہ رزلٹ ڈیلے ہوئے، نہ کوئی دھند تھی، نہ کوئی ڈیلے ہوئی. حکومت ان کی تھی، مشینری ان کی تھی، پولیس ان کی تھی، حالات بگڑے تو ذمہ داری ان کی تھی. اور تو اور جس نے جیتا لوگ بھی اسی کے مرے. یہ کیسی دھاندلی تھی کہ دھاندلی میں اپنے ہی لوگ مروا دیے، وہ بھی اپوزیشن والوں سے اپنے لوگ مروا کے. اور پھر اپوزیشن ہی بولتی ہے کہ ہم دھاندلی، مطلب فیڈرل میں اپوزیشن، لیکن کشمیر میں جو حکومت تھی اس نے بولا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو آپ کیسی نالائق حکومت ہیں کہ آپ اپنی حکومت ہوتے ہوئے، خود موجود ہوتے ہوئے، وہاں پہ ایک صاف شفاف الیکشن تک نہ کروا سکے. تو آپ کی قابلیت ہم کس طرح سے سمجھیں؟ کیا قابلیت ہے آپ کی کہ اگر آپ حکومت میں ہو کے ایک الیکشن تک نہیں کروا سکتے، تو بہتر ہے کہ آپ الیکشن تو کیا اپوزیشن میں بھی نہ ہو. گورنمنٹ تو دور کی بات ہے، آپ تو اپوزیشن میں بیٹھنا ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو ایک اتھارٹی ہونے کے باوجود آپ اس اتھارٹی کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. اور وہی رونا دھونا، وہی شور، وہی شرابہ. جب تک یہ لگ رہا تھا کہ ہم جیتیں گے تب تک سب صحیح تھا. جب پتہ چلا کہ بھائی اب تو ہم ہار رہے ہیں، کوئی اور جیت رہا ہے، اب پی ٹی آئی آگے نکل رہی ہے، اب پی ٹی آئی کا کام بڑھ رہا ہے، بن رہا ہے، تو رونا شروع. اور رونا بھی ایسا ویسا نہیں بھائی، فل رونا دھونا. تو اب وہ الیکشن ہارے. پھر آیا 26 جولائی. ان کے بٹھائے ہوئے 2 الیکشن کمیشن کے نمونے، جو دھاندلی میں، ان کا ساتھ دینے میں، گند مچانے میں، ڈسکا والے الیکشن میں، سب میں ان کے ساتھ رہے، ان کی طرف دیا. وہ تو بھائی ختم ہو گیا ان کا ٹینیور. وہ تو اپنی سیٹیں خالی کر کے چھوڑے چلے گئے، اور نون لیگ کا تو کالا دن تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آج سیالکوٹ کا الیکشن تھا 28 جولائی پہ. ویڈیو تو بعد میں اپلوڈ ہوگی، شاید 29 کو یا 30 جولائی کو، لیکن الیکشن 28 جولائی کو ہوا. تو یہ الیکشن بھی جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی. اور یہ الیکشن سیالکوٹ کا الیکشن تھا جہاں سے نون لیگ ہارے یہ ممکن ہی نہیں لگتا تھا. اور اس میں پچھلی دفعہ سے پی ٹی آئی نے لگ بھگ ایگزیکٹلی نہیں لیکن لگ بھگ 50% زیادہ سیٹیں حاصل کی، ووٹ حاصل کی ہیں. سیٹیں تو نہیں، ووٹ حاصل کی ہیں. اور نون لیگ نے صرف 3 4 ہزار ووٹ کم لیے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پچھلی الیکشن میں لگ بھگ نون لیگ کے 57 ہزار اور پی ٹی آئی کے 40 ہزار ووٹ تھے. اور اس بار لگ بھگ پی ٹی آئی کے 59 60 ہزار ووٹ اور نون لیگ کے 53 54 53 ہزار ووٹ جو ہے وہ نون لیگ نے لیے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں شعور آیا ہے، اور ایک بات تو مانی پڑے گی کہ یہ شعور عمران خان نے اس شعور لانے کے لیے بہت لمبی جد و جہد کی ہے۔ آج اسی کا صلہ ہے کہ کافی زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، اور وہ جو ووٹر نیا آ رہا ہے، جو نمبر بڑھ رہا ہے ووٹر کا، وہ عمران خان کو ووٹ دینے والا ووٹر ہے۔ تو اس میں سے خاصا وہ ہے جو اینٹی کرپشن بیانیے کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور اینٹی فوج بیانیے کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ یہ کیسا ہے کہ جب آپ کو اقتدار میں لائیں تو فوج اچھی، جب آپ کو اقتدار سے آپ نکل جائیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو فوج بری۔ آپ کو نااہل کرنے والی کورٹ، اور آپ کا جرم ثابت ہونے کے بعد مریم صاحبہ تو مجرم ہے، اس کے باوجود سزا بھگتنے کے بجائے وہ باہر آرام سے گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، جلسے کر رہی ہیں اور مزے لے رہی ہیں زندگی کے۔ یہ ان کو کس نے دیا؟ یہ کورٹس نے، بکی ہوئی پاکستانی عدلیہ، جس نے مریم نواز شریف کو اتنی رعایت دی ہوئی ہے جو کہ نارملی عام طور پر عام پاکستانیوں کو پہلے کبھی نہیں ملی۔ ویسے بھی پاکستان میں یہی ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور ہمارے جناب مجرم میاں نواز شریف صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، خیر، مجرم نواز شریف، جس کو سزا ہوئی ہے کرپشن کے بنیاد پہ، ثابت شدہ کرپشن کے بنیاد پہ، اور وہ بیماری کا بہانہ کر کے ایسے لندن کی طرف بھاگے کہ پھر پاکستان کا منہ تک نہ دیکھا۔ ہاں، افغانستانیوں سے ان کی بڑی محبت ہو گئی ہے، اور جلسوں میں یہ ویڈیو لنکس پہ بڑے آتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں آنا ہے ان کو۔ پاکوں میں سینٹرل پارک میں تو گھوم سکتے ہیں لندن کے، اور میفیر اسٹریٹ اور ہیریڈز میں تو جا سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہیں آ سکتے۔ پاکستان آنے کے لیے یہ بیمار ہیں۔ تو آپ کا کیسا اقتدار رہا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود آپ ایک ہاسپٹل میں ایک علاج کرنے کی مشین نہیں لا سکے؟ ایک ٹیسٹ کا بہانہ دے کے آپ گئے ہو، وہ ٹیسٹ تک آپ پاکستان میں نہیں لا سکے، تو کیسے وزیر اعظم تھے آپ؟ یہ تو ہم سب کو سوچنا ہی پڑے گا۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ حالیہ میں بجٹ آیا تھا جون کے مہینے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، اور سب نے کہا کہ بھائی یہ بجٹ تو قیامت لائے گا، خطرناک ہوگا، ملک کا بیڑا ڈبو دے گا۔ لیکن جب وہ بجٹ پیش کیا گیا تو ایک دم سے پورے کا پورا ملک سرپرائز رہ گیا۔ جو اینکرز تھے، جو میڈیا پرسنز تھے، جو سیاستدان تھے، ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ نقص کہاں نکالیں۔ پھر وہ ادھر ادھر کا شور، چھوٹی موٹی باتیں، آپ کو تو پتہ ہے جب مدعا نہ ہو تو مدعا بنانے والی چیزیں۔ بہرحال اس بجٹ کے بعد ایک مومنٹم سا دکھ رہا ہے۔ پہلے ایک رینکنگ آئی کہ بھائی جو نیگیٹو میں جانے والی تھی اکانومی، وہ نیگیٹو میں تو نہیں گئی، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا، جی ڈی پی گروتھ 3.9% رہی، جبکہ وہ کہہ رہے تھے یہ نون لیگ والے یا کافی اور بھی لوگ جو ان کے حمایتی تھے کہہ رہے تھے کہ بھائی کچھ نہیں ہوا، بیڑا غرق کر دیا، 1% بڑھے گا یہ وہ۔ لیکن کووڈ جیسی مرض جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس کے باوجود
اس مرض کے باوجود پاکستان کی اکانومی گری نہیں لیکن بہتر ہوئی. 3.9% کا وہ جی ڈی پی گروتھ نظر آیا. اس کے بعد انفلیشن میں کمی ہوئی. اس کے بعد جو ہے آپ کا شرح سود جو اسٹیٹ بینک کا تھا وہ کتنا بھی ہلچل مچی لیکن وہ اسٹیٹ بینک کا ریٹ ایک دفعہ کم ہوا ہے. 14% سے جا کے 7% پہ آیا تو وہیں پہ رکا ہوا ہے. اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. صنعتیں بڑھ رہی ہیں. ایکسپورٹس بڑھی ہیں. گویا کہ اتنی زیادہ نہیں بڑھی لیکن ایک حد تک بڑھی ہیں. اور جب ایک چیز بڑھنا شروع ہو تو توقع کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کے یہ بڑھی ہوگی. اس کے اوپر ان کے ڈیم کی کام سٹارٹ ہونا اور کافی سارے اور چھوٹے چھوٹے منصوبے جو پہلے نہیں دکھ رہے تھے وہ دکھنا شروع ہوئے. اکنامک اسٹیبلٹی آنا شروع ہو گئی. ڈالرز کا انفلو زیادہ ہوا. اور زرع مبادلہ کے ذخائر جو کہ یاد رہے کہ جب عمران خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو لگ بھگ $7 ارب کے تھے. اور ایک دو ارب ڈالر ہی زیادہ تھے. اگر وہ کم ہو جاتے تو ہمارا کام ہی تمام ہو جانا تھا ملکی معیشت کا. وہاں سے اب جو نیٹ ریزروز ہیں وہ لگ بھگ کوئی 17-18 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے ٹیکسیں لگائی یہ کیا وہ کیا تو وہ ٹیکسوں کا پیسہ خزانے میں پڑا ہے. کسی کے گھر کسی کی جیب میں کسی کی گاڑی میں نہیں گیا. نہ کسی کے پرس میں گیا. نہ کسی کے جوتوں میں گیا. نہ کسی کے بٹووں میں گیا. نہ ہی ہیلی کاپٹر میں مری سے لاہور کھانے لانے کے لیے وہ استعمال ہوا پیسہ. وہ خزانے میں پڑا ہے اور وہ دکھ رہا ہے اور وہ پوری دنیا کو دکھ رہا ہے. اسی لیے ریٹنگز اچھی ہو رہی ہیں. ہر جگہ جو ہے اچھے نمبر آ رہے ہیں. ہاں فارن پالیسی کی وجہ سے ہمارے سٹانس کی وجہ سے تھوڑا سا دھچکا ہے فیٹیف کا اور کچھ اور تلواریں لٹک رہی ہیں آئی ایم ایف کی اور وغیرہ وغیرہ. لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ بھی بہتر ہوگا. تو کیا مریم نواز کا کوئی فیوچر ہے؟ دیکھیں بھائی پاکستان ہے. آج نہیں تو کل شاید وزیر اعظم ہی بن جائے. لیکن کیا وہ ڈیزرو کرتی ہے؟ بالکل نہیں. جھوٹے دستاویزات، جھوٹی ولیں، جھوٹے خط، جھوٹی باتیں، جھوٹے دعوے. نہ لندن میں جائیدادیں نہ پاکستان میں جائیدادیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مل گئی تو مل گئی وہ تو دادا نے دی. دادا کی دی ہوئی جائیدادیں تو جب پہلے جائیدادیں نہیں تھی پھر کہاں سے آ گئیں. اور جھوٹ کی حد. ایک طرف جلسے پہ لوگ بلاتی ہیں پھر کہتی ہیں لوگوں نے خود آیا خود سواگت کیا ہم نے نہیں بلایا. لیکن پھر یہ جھوٹ ان کے نظر بھی بہت آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہرحال میرے خیال سے مریم صاحبہ کا کوئی مستقبل ہونا نہیں چاہیے. پر پاکستانی عوام ہے پتہ نہیں شاید کل پیسے دے کے پھر سے ووٹ خرید لیں گے پھر سے کہیں سے آ جائیں گے. بٹ آن دا کنٹری دوسرے ہاتھ پر میں یہ کہوں گا کہ ایک سرپرائز دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جس کو ہم نالائق نااہل جماعت سمجھتے ہیں. اس نے ایک بڑا سرپرائز دے دیا. کشمیر میں اتنی سیٹیں لے لیں جتنی ان سے توقع نہیں تھی. اور جتنا بھی کہا سنا گیا اس میں یہی پتہ چلا کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے اسی کے دور میں کام ہوا ہے کشمیر میں. اس کے علاوہ اس کے بعد نون لیگ کے دور میں کچھ کام نہیں ہوا. تباہی ضرور ہوئی ہے کام نہیں ہوا. کام پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا اور وہ کام لوگوں کو دکھا ہے. اسی لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے. اور نون لیگ کا تو جیسے صفایا ہو گیا کشمیر سے. تو ایک پیپلز پارٹی کا یہ ابھرنا ایک
ایک زبردست جھٹکا ہے سب کے لیے، اور اس سے یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اچھے لیڈر کی طرح ابھریں۔ ابھی تو ان کی سیاست نہیں ہے، ابھی وہ 3 سال سے اسمبلی میں ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں وہ جیتے، آج 25 جولائی کو 3 سال پورے ہوئے، اور اس الیکشن کو، اور تب سے وہ ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی بہت اچھی سپیچز بھی کرتے ہیں، اچھی تقریریں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتی ہے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ان کی ٹکرار ہوئی تھی۔ خیر، ان شارٹ وہ ایک اچھے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ریفارم کریں، جو کرپٹ رشوت خور عناصر ہیں اس کو دیوار سے لگائیں، اور کچھ ایسے چہرے لگائیں جو کام بھی کریں اور جیتیں بھی۔ اگر کام ہوگا تو فیوچر ہوگا، کیونکہ جیسے پارٹی پنجاب سے صاف ہو چکی ہے، لیکن اگر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اب وہ لیڈرشپ کو صحیح لاتے ہیں، وہ صحیح کینڈیڈیٹس لاتے ہیں، وہ کچھ اچھے فیسز لاتے ہیں، کچھ موروثی سیاست، کچھ نئی سیاست، کچھ پرانے چہرے، کچھ نئے چہرے، اعتزاز احسن جیسے چہروں کو ہائی لائٹ کر کے، اور کچھ اپنے کھانے والے لوگوں کو گھر بٹھا دیں، اور تھوڑا طرز سیاست جو ان کے والد صاحب کا ہے اگر اس کو بدل کے وہ ایک اپنا نیا سیاسی لائیں سسٹم، اور ایک اپنا سیاسی نظریہ لائیں، تو ایک ہے امید کہ یہ ایک اچھے لیڈر بن سکتے ہیں، اور یہ پارٹی کو بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، اور کافی سارے باتیں ہوئیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی باتیں کرتے رہیں۔ ہم روز روز تو ویڈیوز نہیں کرتے، خبریں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ایک دفعہ کوشش کیا کریں گے کہ ایک ساتھ کر لیا کریں۔ بہرحال اب تک کے لیے میں آپ سے شکریہ بولنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا، اور اب کے لیے خدا حافظ۔ پھر ضرور ملیں گے اور باتیں کریں گے ملکی حالات پہ، اور یہ شروعاتی ویڈیوز ہیں، پہلی ویڈیوز ہیں، ان میں تھوڑی سی ہوں گی اوپر نیچے چیزیں، لیکن برداشت کر لیجیے گا جب تک یہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں، اور سسٹمز سمجھنے میں آ جائیں اور بہتر ہو جائیں۔ اور ہو سکے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا، تاکہ آگے کی جو ایسی باتیں ہوں، خبریں ہوں، ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کا اسٹانس اس سیاست پہ کیا ہے، آپ کس کی طرف ہیں، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک اچھے لیڈر ثابت ہو رہے ہیں اب، کہ اب تک نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ شکریہ۔ پھر ملیں گے، پھر ملیں گے۔